تو پہلی بات آپ اس بات کی تصحیح کیجئے کہ یہ شیعوں کا صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، مناجات بھی اللہ سے ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ بی کی اچھا، میرا اگلا کوشچن ہے حسن علی علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یا علی مدد کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جی پھر دیکھیں مجھے ایاک یہ نعبد، بتائیے کہ یا جی جی ایاک سوال کریں۔ نعبد و ایاک نستعین، اچھا میں جی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں ایک طالب علم کے جی ہاں، حیثیت سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں سمجھانا اور قائل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی اصل میں بالکل بالکل ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جہاں تک مدد کی بات ہے تو مدد تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے، یعنی آپ اللہ کو پکاریں، اب اللہ جسے چاہے مدد کے لیے بھیج دے، چاہے وہ فرشتہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن پکارنا اللہ کو ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں کہ دعا بھی اللہ سے ہے، سورہ مومن میں اور سورہ فاتحہ میں مدد بھی اللہ سے ہے، مناجات بھی اللہ سے ہیں، اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ تو اب اکثر و بیشتر اہل تشیعوں کا عقیدہ یا علی مدد بے ساختہ وہ کہتے ہیں، تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں قرآن یہ حکیم سے یہ یا احادیث جی نبوی؟ ہاں، یہ ایک طویل بحث ہے، اس کو مختصر انداز میں اس کا جواب اب میں دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ صرف آپ کہتے ہیں یہ صرفیوں کا عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط بات۔ یا رسول اللہ کہنا یا علی مدد کہنا یہ صرفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ ہمیشہ سب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے سوائے وہابی کے، سوائے وہابیت کے یہ سب مسلمانوں کا طول تاریخ میں عقیدہ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا ہے یہ ایک غلط بات ہے۔ اصل جو ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا تھا اس نے جو کتابیں لکھی اس نے شیعوں کے خلاف بہت کم کتاب لکھی ہے، اس کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے خلاف ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سنٹرل ایشیا میں جتنے مسلمان غیر شیعہ رہتے ہیں وہ سب ماتریدی ہیں، اور ماتریدی اور اشاعرہ میں فرق بڑا کم ہے عقائد میں۔ اسی طرح مصر میں، سوریہ میں، عراق، شام میں، ترکی میں، شمال افریقہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اشعری مذہب کے حامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حنابلہ جہاں رہتے ہیں، اہل حدیث جہاں رہتے تھے وہ کہاں ہے؟ کچھ شام میں رہتے تھے اور کچھ حجاز، نجد حجاز میں، بالخصوص نجد میں رہتے تھے یہ لوگ۔ اچھا، ابن تیمیہ جب آیا ہے تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ حنابلہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، وہ نہیں کہتے تھے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات آپ اس بات کی تصحیح کیجئے کہ یہ شیعوں کا صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ بعد میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے، اس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا ہے اس نے کچھ آیات کی ایسی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، پکار لیا تو شرک ہے۔ حالانکہ آیات کا یہ مطلب نہیں، آیات کا مطلب وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے، اس کا غلط مفہوم لے رہا ہے۔ آیات کا مطلب ہے کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو اس کے دو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ان سب آیات جو ہے نا، دعا یدعو کا عربی زبان میں عبادت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پکاریں، دوسرا ترجمہ ہے کہ اس کا عبادت کریں۔ تو اس کا اصل معنی جو ہمیشہ سے مسلمان لے رہے ہیں کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو یہ شرک۔ اس نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا، اس نے کہا اگر پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرک ہے، اس نے سب کو مشرک بنا دیا، سب مسلمانوں کو۔ تو ابن تیمیہ نے کی جتنی کتابیں ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، اس کے 95% کتابیں، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی ہیں، کیوں؟ اس نے شادی نہیں کی، اس نے زندگی میں اپنے تیمیہ 70-75 سال تک اس کی عمر رہی، اس نے کبھی ہمیشہ مدرسے میں رہتا تھا، تو اس کے کوئی اور کام ہی نہیں تھا کتابیں پڑھنا اور کتابیں لکھنا۔ تو اس لیے اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، لیکن اس کا فکر منحرف تھا۔ اس نے کتابیں بہت ساری، لیکن اس کو اپنے زمانے میں اس کو لوگوں نے کئی دفعہ وہ جیل میں گیا، اور اس کے اپنے زمانے میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ان لوگوں نے گمراہ کہا، لیکن اس کے ایک دو شاگرد تھے ابن قیم وغیرہ اس طرح کے لوگوں، انہوں نے ان کی کتابوں کو، اس کے افکار کو زندہ رکھا، اور پھر اس کی کتابیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ بہت کم لوگ، مثلا جو حنابلہ کے مدارس تھے وہاں پہ اس کی کوئی ذکر ہوتا تھا ابن تیمیہ کا۔ جب سعودی عرب میں نجد و حجاز میں اتحاد بن گئی، کس کی؟ سعودی خاندان کی، جو دیندار خاندان نہیں تھا، وہ ملک کے اور حکومت کے چکر میں تھے، اس کی فکر میں تھے، اور محمد ابن عبد الوہاب کے، جو بالکل وہ ایک ان پڑھ مولوی تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ ابھی دیکھتا ہے وہابی جو ہیں بالکل وہ اس کی کتابوں کو نہیں چڑھتے، محمد ابن عبد الوہاب کی کتابوں کو وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کی کتابیں بہت سطحی ہیں، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ نجد میں رہتا تھا، ایک مفتی تھا
مطالعہ اس کا کم تھا، لیکن وہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا. ان کا اتحاد ہو گیا آپس میں. تو وہاں اس زمانے میں جتنے قبائل رہتے تھے نجد میں، صحرا میں، بدو عرب، ان سب اہل بدو کو اس نے کیا مشرک قرار دے. تو یہ سعودیہ کے آل سعود کے لیے بہت بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ لوگ سب مشرک ہیں، تو ان کے مال لوٹ لو، ان کے عورتوں کو اٹھا لو، ان کو دوبارہ توبہ کرا لو، مسلمان بن جاؤ. کیونکہ مثلا یہ کسی قبر میں جاتے تھے، وہاں پہ راز مثلا کوئی نظر وغیرہ کرتے تھے تو کہتے ہیں مشرک ہیں. تو اس طرح بہت سارے قبائل کو انہوں نے قتل کیا اور غارت کیا، اور پھر نجد میں ان کا حکومت بن گئی. پھر حجاز پہ قبضہ ہوا، پھر تیل کا انکشاف ہوا. تو پھر تیل کی بدولت وہابیت کے پاس پیسے آ گئے. تو اس وقت بھی وہابیت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ یہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انقلاب ایران کے بعد ان کو شیعوں سے بڑا ڈر ہوا. انقلاب ایران کے بعد یعنی مختلف جو اسلامی ملک ہے اس میں سعودی عرب بھی، کہ یہاں پہ لوگ اگر انقلابی ایران کی وہ پیروی کر لیں تو پھر یہ ایک طرح سے یہ لہر مثلا مغرب کے خلاف مسلمان ایک قوت ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور مغرب کے جو 10 ساختہ حکومتیں ہیں ان کو گرانا چاہیے. اگر یہ فکر آ گئی تو ہماری حکومت بھی گر جائے گی. تو ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا کہ یہاں پہ اب اس کا شیعوں کو روکنے، ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے وہابیت کی شیعہ کو ہر لحاظ سے ہم ان کے خلاف فائٹ کریں، ان کی اس کے لہر کو روک دیں، تو وہابیت پہ انویسٹ کریں. تو انہوں نے وہابیت پہ بہت پیسہ ڈال دیا کروڑوں کے لحاظ سے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی یعنی آج سے 40 سال پہلے اس کی پیسے آنے شروع ہو گئے وہابیت کے. تو وہاں پر یہ افکار پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور، پاکستان میں ہمیشہ وہاں پر صوفیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ توسل کرتے ہیں لوگ، صوفیوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہندوستان میں اس طرح ہمیشہ رہا. یہ صرف یہ کہنا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ غلط بات ہے. یہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا. تو یہ صرف جو ہے یہ وہابیت کی جانب سے ہے. تو اس کے ایک پس منظر ہے. تو اس کو آپ لوگ پلیز یہ نہ کہیں کہ یہ علی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اولیاء سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ صرف شیعوں کا خصیصہ ہے. شیعوں ہی منفرد ہیں اس بات پہ. نہیں، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اس کو مشرک سمجھنے والے صرف وہابی ہیں. لیکن ابھی پاکستان میں جو کیونکہ وہابیت کے پاس پیسے بہت ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہوں مدارس وہی بنائیں گے، انہی کے کتب پڑھایا جائے گا. آپ کے جو مبلغ حضرات ہیں، آپ کے خطباء ہیں، وہ ایسی مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ان افکار کو پڑھایا جاتا ہے پچھلے 40 سال سے. تو یہ فکر پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ باطل ہے. حالانکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا رویہ رہا. تو اب کہنے کا مقصد، اب آپ نے آیت کا ذکر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت کے متعلق میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جائیے، میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، بہت طویل تقریر ہے. اس میں یہ ترجمہ کرنا اس آیت کی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ، یہ لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے، وہ لفظ ہی بھی اس آیت میں نہیں ہے. آیت یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ لفظ صرف اس میں نہیں ہے. اب یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے وہاں پہ بہت طویل سے بیان کیا، اور آج تک ایک مولوی پیدا نہیں ہوا کہتے کہ بھئی آپ نے آیت کا جو ہمارا جو پرانا ترجمہ تھا وہی صحیح، آپ کا ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. غیر اللہ سے مدد مانگنا اس زندگی اسی پہ قائم ہے بھائی. غیر اللہ سے مدد مانگنا زندگی اسی پہ قائم ہے. آپ مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے نا. پانی چاہیے اللہ سے مانگو، کچھ بھی چاہیے اچھا اللہ سے مانگو. تو دیکھیں، اگر اس طرح ہوتا نا، اگر اس طرح بات ہوتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، تو اس کی کوئی حدیث ہوتی، کوئی آیت ہوتی، کوئی صحابہ پوچھتے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگے تو کیا اموات سے، کیا اولیاء سے دنیا سے جانے کے بعد ان سے کوئی مدد طلب کر سکتا ہے؟ تو شیعہ حدیث میں یہ تو ہے عزیزو. شیعہ حدیث میں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجت طلب کرو. مختلف زیارات میں کہ یا امام تو زمانہ میرے خلاف ہے، تو میرا سہارا بن. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصوص ہیں کہ ان سے مدد طلب کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، میرے عترت اہل بیت کی اتباع کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان کے احادیث میں یہ بات بہت ہے، یعنی یہ کم احادیث نہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں. جی جناب حکم کریں. اچھا، میں اس میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا اپنے علم میں اضافے کے لیے، کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کوئی وہابی یا مجھے کوئی کافر جو ہے وہ اٹک جاتا ہے، جو کہ وہ بھی اسلام پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، چلیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کسی آیت میں فرمایا ہو کہ اللہ کے علاوہ
غیر اللہ بہت سے ہے، مدد مانگنا بہت ہے بھائی. جائز ہے؟ وہ آیت دکھا دیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حوارین سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے اللہ، اے مسلمانوں، کونوا انصار اللہ، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو. کما قال عیسیٰ ابن مریم، اس طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حوارین سے کہا کونوا من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا کون ہے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے میرے مدد کرنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کس کی مدد کرو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ کی مدد کرو. اور حوارین سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں. یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے انباء الاسقیاء بحیات الانبیاء. انباء الاسقیاء. انباء. آپ کے مائکروفون سے کڑکڑ آ رہا ہے بھائی. اچھا یہ کتاب ہے عزیز و ملاحظہ فرمائے انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف لمؤلف الحافظ السیوطی فی مطبع مطلع انوار دکن. حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، کوئی 100 سال پہلے اس طرح پرانی چھاپ ہے. یہاں پر مؤلف فرماتے ہیں، قال مؤلف فرماتے ہیں کہ بلی وقع السؤال انه قد اشتهر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من احد يسلم معاف کیجیے یہ صفحہ بدل گیا مجھ سے. اچھا یہ اشتہر، یہ مشہور ہو گیا کہ اشتہر، کہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ، اپنے قبر میں زندہ ہیں. وورد، اور خبر میں ہے، حدیث میں، انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اور جو بھی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ تک پلٹ دیتا ہے تو میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. اچھا فظاہرہ ان مفارقۃ الروح له فی بعض الاوقات فکیف یجمع هو فکیف الجمع. تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ کیا، جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو پلٹا دیتا ہے اور اس وقت وہ تاکہ وہ سلام کا جواب دے دے. تو اس حدیث میں کہ وہ کبھی کبھار زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا. تو اس میں جمع کیا ہے، اس کیا کہیں گے؟ وہ سوال حسن، یہ اچھا سوال ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فاقول، سن لو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. هو وسائر الانبیاء، وہ اور بقیہ انبیاء، معلومۃ عندنا علما قطعیا، یہ ہمیں معلوم ہے یقینی علم کے ساتھ، نہیں کہ کوئی شک ہے اس میں، کوئی ظنی خبر ہے، نہیں، یقینی ہے. لما قام عندنا من الادلة فی ذلك، کیونکہ ہمارے پاس بات پہ بہت سارے براہین دلائل ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ اخبار احادیث متواتر ہیں. وقد الف البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، اور بیہقی نے اس پہ مسئلے پہ کتاب لکھی ہے. وہ بیہقی کی کتاب بھی میرے پاس ہے. یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا ترجمہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس عنوان کے ساتھ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں. جی جناب، یہ ہے، یہ انبیاء زندہ ہیں. تالیف عبد الرحمن السیوطی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دارالبیان میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈیفنس کراچی میں، یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہ صرف انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں. اچھا ایک مزید سوال کریں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں، میرے بھائی جنید بھائی، بہت آپ کی بہت مہربانی. جی اچھا، میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ نے جو سورہ مریم کا حوالہ دیا تھا ان کے حواریوں کا کہ وہ اللہ کی مدد کریں، تو وہ اس وقت زندہ تھے اور زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا رہی تھی. اب اگر جیسے مولا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکلی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا فزیکلی طور پر مولا علیہ السلام جو ہیں وہ مدد کے لیے آئیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا، میں نے کہا کہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ اولیاء سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سب
یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اگر وہ کسی مردے کو شفا دے دیتے، وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے تھے، جسمانی طاقت سے نہیں دے، وہ روحانی طاقت سے دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر ایک مردہ کو زندہ کرتے تھے یا کسی اپاہج ہے وہ اس کو شفا دیتے تھے، وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ سیوطی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور بقیہ انبیاء بھی زندہ ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو عام شہید ہے نا، جو عام شہید ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر ہم کسی چیز ملائکہ کو ہم نہیں دیتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پہ احادیث ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بہت سارے احادیث ہیں۔ بارش آتی ہے تو ملائکہ لے کے آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام رزق بانٹتے ہیں، تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق کافر مسلمان سب کو رزق پہنچا، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رزق پہنچا دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے، ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے، بہت سارے، وہ چاہتے تو پتھر کو سونا بنا سکتے تھے۔ ہمارے پاس روایات ہیں کہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے، انہوں نے کنکریوں کو سونا بنا دیا، کسی کو دے دیا، یا پہاڑی سے انہوں نے دعا کی، پہاڑی پھٹ گیا، پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں اونٹیں نکل آئیں، تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تھا وہ عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقامات سلب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ مقامات سلب نہیں ہوئے کہ وہ اب نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے، بھائی فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہے۔ پہلی بات ہے کہ ان کو مردہ کہنا خود غلط ہے، یہ نصوص کے خلاف ان کو مردہ کہنا۔ پھر یہ کہ اس میں فرق ہے، کوئی ڈفرینشیشن ہے، کہ وہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا نا۔ جو کہے گا کہ جو حرام ہے اس کو کوئی دلیل لانی ہوگی نا، ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نزدیک تو وہ زندہ ہیں، وہ جو ہیلپ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، وہ فزیکل پاور سے نہیں کرتے، وہ روحانی طاقت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب معجزے بھی کرتے تھے اس وقت وہ بھی قمر کو اگر انہوں نے شک کیا ہے تو وہ انگلی بازو کے زور سے تو شک نہیں کیا قمر کو، کیا وہ زندہ نہیں کر سکتے۔ قمر کو اگر شک کیا ہے تو اپنے روحانی طاقت سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اپنی روحانی طاقت سے، وَإِلَّا قوت بازو سے، فزیکل پاور سے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب پاورز اب ان کے پاس، سب کیپیبلٹیز، اتھارٹیز ان کے پاس اب بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کو مدد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ امت سے پیار کرتے ہیں، محمد سے وہ، جیسے قرآن نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رافت بھی رکھتے ہیں، رحمت بھی رکھتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے پاس، ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہم سے مانگو، مدد مانگو۔ اور پھر ہمارے پاس، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اتنے لوگوں نے مجھے کال کی ہے، بہت، یعنی بے حساب، کہ کہتے تھے کہ ہمیں کینسر تھا، بھائی ڈاکٹر سب نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 2 مہینے 3 مہینے، ہم نے سب دوائی چھوڑ گیا ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، ہم نے امام سے شفا مانگی، امام شفا مل گئی۔ یہ کم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، بہت زیادہ ہے اس طرح۔ کسی کا آنکھ اندھا ہو گیا تو سب نے کہا کہ بھائی آپ اب آنکھ ختم ہے، آپ ڈاکٹروں نے سب کہہ دیا، کسی علاج چھوڑ دیا، ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، یا کربلا گئے۔ اس طرح تو آپ انٹرنیٹ میں تلاش کریں نا، خدا جانتا ہے۔ محرم میں کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں، میں جلوس وغیرہ مصائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت، میرے لیے سخت ہوتا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا۔ اس جلوس کا کیا ہے، اس کا نام ذکر کرنا ہے تو اس میں اتنا سوز ہے کہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تویریج ایک مقام ہے کربلا کے قریب، وہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں لوگ دوڑتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، کس کی یاد میں؟ بیوی کی بات کہ بھائی کی طرف دوڑتے ہوئے، تو اس میں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھی، وہ تو دوڑ کے آئی۔ اس کو بولتے ہیں رکضۃ التویریج، تویریج سے شیعہ دوڑ کے آتے ہیں، سب بہت مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اس میں سب، اس میں رننگ ہوتا ہے، مثلا وہ جاگ کر کے آتے ہیں، رن کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ویل چیئر پہ آتے ہیں، وہاں پہ شامل ہوتے ہیں ویل چیئر پہ،
ویل چیئر پہ آتے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے ویل چیئر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہر جلوس کے بعد اتنے ویل چیئر پڑے ہوتے ہیں، بے حساب بے حساب بے حساب، الا ماشاء اللہ. اور کتنی اس کی کہانیاں ہیں بھائی، تو جن عورتوں کو اولاد نہیں ملتی، اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے دیکھا کہ اہل بیت طاہرین، حدیث بھی ہے، اور پھر اس یہ تواتر کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ معجزات ہوتے ہیں بھائی، یہ معجزات ہوتے ہیں، کربلا میں ہوتے ہیں، نجف میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ توسل کریں، اہل بیت علیہ السلام سے مانگیں، دور بھی ہوں تو ان کو وہ آپ خلوص کے ساتھ کریں، اگر آپ کی مصلحت میں ہو تو آپ کو جواب مل جائے. مزید جناب. جی جی بالکل.